بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی تمنا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے بنائے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ آپ اپنے رخ انور کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیں۔ اس حکم کے نازل ہونے پر یہودی آپ علیہ السلام پر اعتراض کرنے لگے، یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہیں، کبھی قبلہ بیت المقدس کو بناتے ہیں کبھی بیت اللہ کو۔ تو یہود کو جواب دیا گیا کہ اے میرے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیں مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ اسی طرح اس پارے میں نبی پاک علیہ السلام کو بھیجنے کے بنیادی طور پر 4 مقاصد بیان کیے گئے۔ پہلا مقصد تلاوت آیات، دوسرا مقصد تزکیہ نفوس، تیسرا مقصد کتاب کی تعلیم، اور چوتھا مقصد حکمت کی تعلیم۔ یہ مضمون قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے تو مسلمان ان کا طواف کرنے سے بچتے تھے۔ اس شبے کو دور کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی یہ شعائر اسلام میں سے ہے، لہذا ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 4 چیزوں کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کہتے تھے، کچھ چیزوں کو حرام۔ یہاں ان کی تردید فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہیں، اور یہاں 4 چیزوں کا ذکر کیا: مردار، بہنے والا خون، خنزیر، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات تفصیل سے بیان فرمائے۔ قصاص کا مسئلہ بیان فرمایا۔ اگر قصاص کے مسئلے پر عمل درآمد ہو تو آپ یقین فرمائیں کہ اس میں قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی ہے، اس طرح کہ جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ قتل کرنے سے گریز کرے گا، اس سے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل بھی بچ جائے گا۔ اسی طرح اسی پارے میں وصیت کا حکم بیان کیا گیا کہ فوت ہونے والا اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء اتاری، اس میں اللہ نے تمام ورثاء کے میراث میں حصے متعین فرما دیے۔ تو یہ والی اس پارے میں جو آیت ہے اس کی وصیت کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ ہاں البتہ اب بھی کوئی شخص ورثاء کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے مال کے 1/3 حصے کی وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ روزے کی فرضیت کا حکم بیان کیا گیا۔ روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم رکن ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو تمام شریعتوں کے اندر مشروع رہی ہے، صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں۔ روزہ کی تعریف یہ ہے کہ روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی افطار کر لیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقوی کی نعمت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر مسافر اور مریض کے لیے رمضان کے روزوں اور فدیہ کے متعلق احکام بیان فرمائے۔
رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہیں وہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا۔ دن کو مومن روزہ رکھتا ہے اور رات کو قاری قرآن اور حافظ قرآن 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ غیر حافظ قرآن کریم کی سماعت کرتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزے اعتکاف کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے جو تمہیں احکامات دیے ہیں اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فقط عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ بلا مکان موجود ہے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد مسجد میں ایسی جگہ اعتکاف کریں جن میں نماز باجماعت ہوتی ہو، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں میں اعتکاف کریں۔ اسی طرح چاند کا ذکر کیا گیا، چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے عبادات یعنی حج، روزہ اور عدت کی مدت کے علاوہ دیگر معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقررہ کا پتہ بھی چلتا ہے۔ جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا کہ جہاد فرض ہے اور مقصد ہے اعلاء کلمۃ اللہ۔ جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ شریعت کی اصطلاح میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اگر کسی اور حکم شرعی پر جہاد کے لفظ کا استعمال ہوا تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے، شریعت کی اصطلاح میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے پر فضیلت عطا فرمائی۔ جہاد بہت عظیم و مبارک اور مقدس عمل ہے۔ اسی طرح حج کا بیان کیا گیا۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم رکن ہے۔ حج میں 2 ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف زیارت۔ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج کے 5 دن یہ ہیں 8، 9، 10، 11 اور 12 ذوالحج۔ حج کے 5 مقامات یہ ہیں بیت اللہ، صفا و مروہ، منی، مزدلفہ اور عرفات۔ حج کی 7 عبادتیں یہ ہیں احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی اور حلق یا قصر۔ پھر مرتدین کی سزا کو بیان فرمایا کہ جو شخص مومن ہے اور پھر وہ ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ قتل اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مرتد کو سزا دینا ہر آدمی کے اختیار میں نہیں کہ جس کا جی چاہے وہ اٹھ کر مرتد کو قتل کر دے، بلکہ یہ کام حکومت وقت کا ہے۔ اسی طرح حالت حیض میں جمع کا حکم بیان کیا گیا۔ عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کو ہر مہینے ماہواری کا جو خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں،
اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا۔ قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کے منع فرمانے کا ذکر نہیں کیا، لیکن حالت نفاس میں ہم بستری بھی اسی طرح حرام اور ناجائز ہے۔ حالت نفاس میں ہم بستری کے حرام ہونے کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور قرآن کریم میں حالت حیض پر قیاس کرنے سے حالت نفاس میں بھی ہم بستری کی حرمت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی اللہ نے کہ یہ گندگی کے دن ہیں۔ ایک اور بات نوٹ فرمائیں کہ عورت نکاح کے بعد شوہر کے لیے حلال ہے، لیکن جس طرح حیض اور نفاس کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے صحبت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ پچھلی جانب سے صحبت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ طلاق کے مسئلے کو بیان کیا گیا۔ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں کہ ایک طلاق دی تو ایک واقع ہوگی، دو طلاقیں دی تو دونوں واقع ہوں گی۔ اگر ایک مجلس میں الگ الگ تین طلاقیں یا اکٹھی ایک ہی کلمے سے تین طلاقیں دیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ رضاعت کا مسئلہ بیان کیا گیا، بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا، مدت رضاعت کو بھی بیان کیا۔ اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لے تو وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ جس طرح حقیقی نسب کے ساتھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ عدت کا مسئلہ بیان کیا۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ متعلقہ عورت کی عدت اگر وہ حیض والی ہے تو 3 حیض، اگر کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ شوہر فوت ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر حاملہ ہو تو عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہے۔ اسی طرح عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام دینا، اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح الفاظ میں پیغام نکاح دینا درست نہیں ہے۔ البتہ اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پختہ وعدہ نہ لیا جائے۔ اسی طرح اس پارے کے آخر میں حق کے نمائندے حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان کیا۔ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، کثرت تعداد بھی تھی، منظم فوج بھی تھی، اور حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم تھی، فوج بھی کم تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ قرآن پاک کا یہ ضابطہ ہے کہ کئی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اپنی مدد کے ذریعے انہیں غالب فرماتے ہیں۔ ہمیں خدا کے اس بیان فرمودہ اصول سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتا ہے مادیت اور دنیاوی طاقت اور قوت کے بل بوتے پہ غالب نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، بھروسہ اور نیک اعمال کی بنیاد پر وہ غالب آتا ہے۔